بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ وہ داستان جو کربلا کے تپتے میدان سے شروع ہو کر شام کے تنگ و تاریک زندان میں ختم ہوئی، مگر اس کی صدائیں آج بھی ہر عاشق حسین کے دل میں گونجتی ہیں، اور یہ ہیں وہ لمحے جنہیں لکھنے کے لیے قلم کانپتا ہے اور کاغذ بھی بھیگ جاتا ہے۔ ہاں، عاشوراء کا وہ سورج تو ڈوب چکا تھا، شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا تھا، خیمے جل چکے تھے، تلواروں کی چمک بجھ چکی تھی، مگر رن میں بکھری ہوئی لاشوں کی خوشبو شہادت کی گواہی دے رہی تھی۔ بچے اور عورتیں قیدی بنا لیے گئے تھے۔ بی بی سکینہ صلوات بنت حسین علیہ السلام بھی ان میں سے ہیں، وہ ننھی سی کلی جو ابھی عمر کی بہار کو چھونے ہی والی تھی، مگر بد نصیبی کہ وہ قید و بند کی خزاں لکھی گئی۔ بی بی زینب کلثوم صلوات اور سیدہ ام کلثوم صلوات ان کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہیں۔ رات بھر کا سفر، آگ کی تپش، نیزوں کی دھمک اور جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ان کے جسم و جاں میں بس چکا ہے۔ بس بی بی سکینہ صلوات بار بار پوچھتی ہیں کہ اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے تو دن میں بھی انہیں نہیں دیکھا، رات کو بھی انہیں نہیں دیکھا، وہ آئے ہی نہیں۔ کیا وہ زخمی ہیں؟ کیا وہ پانی پینے گئے ہیں؟ بی بی زینب صلوات اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو چھپا کر کہتی ہیں، بیٹی بابا بہت دور گئے ہیں۔ مگر شہزادی سکینہ صلوات کی معصوم آنکھیں ہر طرف تلاش میں گم ہیں۔ قافلہ چلتا جا رہا ہے، کوفہ آتا ہے، وہاں کے بازاروں میں پتھروں اور کوڑوں کی برسات ہوتی ہے۔ بی بی سکینہ صلوات کی چھوٹی سی پیشانی زخموں سے چور ہوتی ہے، مگر وہ چپ ہیں، جیسے بابا کی غیر موجودگی میں صبر کرنا سیکھ لیا ہو۔ پھر دمشق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ریگستانوں کی گرمی، بھوک پیاس کی شدت، رسیوں کا جکڑاؤ اور ظالم سپاہیوں کی طنزیانہ ہنسی ان کے دل کو کاٹتی رہتی ہے۔ آخر وہ دن آتا ہے جب بازار شام سے قافلہ گزرتا ہے۔ تماشائی تماشا دیکھنے آتے ہیں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی جملے بولتا ہے، کوئی طعنے دیتا ہے، مگر بی بی سکینہ شہزادی صلوات کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال ہے، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ قافلہ دربار یزید میں پہنچتا ہے، وہاں ظلم کا نیا باب کھلتا ہے۔ یزید تخت پر بیٹھا ہے، قیدی اہل بیت علیہ السلام جو کہ جکڑے ہیں رسیوں میں، سروں کو نیزوں پر سجایا ہوا ہے۔ بی بی شہزادی سکینہ صلوات کے بابا کا سر بھی ان میں سے، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ دور سے ایک سر مبارک کو دیکھ کر کہتی ہیں، اماں یہ تو بابا جیسے لگتے ہیں۔ بی بی زینب صلوات کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہیں۔ پھر قیدیوں کو، اسیروں کو، اہل بیت علیہ السلام پر ظالم کے ظلم کو رکھتے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ قید خانہ اندھیرے، نمی، بدبودار اور سردی کا گھر ہے۔ چھت نہیں ہے، بارش ہے اور دھوپ سیدھی جسم پر پڑتی ہے، زنجیریں جسم کو کاٹتی ہیں۔ بی بی سکینہ صلوات بھوک اور پیاس میں بار بار اپنی پھپھو کو کہتی ہیں، اماں تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میرا حلق جل رہا ہے، مگر پانی کہاں؟ پھر ایک رات بی بی سکینہ صلوات کے خواب میں ان کے بابا آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، کل ملاقات ہوگی۔ بی بی سکینہ صلوات جا کر خوشی سے اپنی پھپھو کو بتاتی ہیں کہ اماں کل بابا آئیں گے۔ میں نے دیکھا ہے، بی بی زینب کا دل کانپ جاتا ہے، انہیں آنے والے وقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگلے دن قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک صندوق لایا جاتا ہے۔ قیدیوں کو، اسیروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ بی بی سکینہ صلوات دوڑ کر آگے بڑھتی ہیں، ڈھکن ہٹاتی ہیں، اندر اپنے بابا کا سر مبارک دیکھ کر چیخ مار دیتی ہیں، بابا آپ کہاں تھے؟
دیکھیں مجھے کتنا مارا گیا، میرے کانوں سے جھمکے بھی چھین لیے گئے، میرے کان زخمی ہیں، میرے ہاتھ زخمی ہیں، کوڑوں کے نشان ہیں، تماچوں کے نشان ہیں۔ بابا میں آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ جب بی بی سکینہ شہزادی صلوات بابا کے چہرے سے لپٹ جاتی ہیں، ان کی سانسیں دھیمی ہونے لگتی ہیں، آنکھوں میں سکون اتر آتا ہے اور وہ بابا کے ہونٹوں پر بوسہ دے کر اپنی آخری سانس لیتی ہیں، جسے دیکھ کر بی بی زینب اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تمام اسیران اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین شور گل مچ جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ قید خانے میں شور مچ جاتا ہے، قیدیوں کی آنکھوں سے دیواریں کانپ جاتی ہیں۔ اس رات قید خانے میں ایک چراغ اور گل ہو جاتا ہے۔ ظلم جیت جاتا ہے مگر انسانیت ہمیشہ کے لیے ہار جاتی ہے۔ بی بی سکینہ صلوات کو قید خانے میں ہی دفنا دیا جاتا ہے اور ان کی قبر آج بھی شام کی سرزمین پر ظلم کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ سن لو اے غم حسین کے چاہنے والوں کہ یہ وہ داستان ہے جس کا ہر لفظ آنکھوں کو اشک بار اور دل کو غمگین کرتا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو صدیوں سے منبر و محراب پر پڑھی جاتی ہے مگر ماتمی منظر ہے جسے سن کر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت اور زندان شام کے دردناک واقعات کی یہ وہ داستان ہے جو شام غریباں سے لے کر شام کے قید خانے کی سیاہ دیواروں میں ختم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورد۔